اس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، ان جانوروں کے دل میں تمہاری محبت رکھ دی، جو اس کو لے کر چل رہا ہے، جو اس کو دانہ ڈالتا ہے، جو اس کو گھاس پھوس ڈالتا ہے، جو اس کو پانی پلاتا ہے، ان تمام چیزوں پر اس جانور کے دل میں اپنے اس مالک کے لیے حب پیدا ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ یہ طاقتور ترین ہے، اس کے مقابلے میں انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ تابع ہو کر چل رہا ہے، جس نے مہار پکڑ لی اس کے ساتھ چل پڑا ہے۔ تو یہ تابعیت اس کے دل میں کس نے پیدا کی؟ مالک نے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے سر زمین پر رکھ دے، اب تیری قربانی کرنی ہے تو وہ زمین پر سر رکھ دیتا ہے قربان ہونے کے لیے۔ وہ اس کی زبان کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، جو اس کے مالک کی خواہش ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے وہاں پر۔ اور کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جب وہ مالک اس جانور کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ دونوں رو رہے ہیں، جانور بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ بھاگ کر پھر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، وہ اسے پھر لے کر ان کو دیتا ہے جن سے پیسے لیے تھے، وہ پھر بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا آپ ہم سے پیسے زیادہ لے لیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، جانور کو ہمارے گھر تک لے آئیں، کچھ دن اس کی خدمت کر دیں، اس کے پاس رہ لیں، ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ یعنی اتنا مانوس ہوا ہے، وہ بات مان رہا ہے، آنسو نکال رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کو پانی دیا ہے، اس نے اس کو چارہ دیا ہے، اس نے اس کو کھانا دیا ہے، اس نے ٹائم پر اس کی خدمت کی ہے، وہ اس خدمت کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ لاج اس کے دل میں کس نے پیدا کی جسے جانور کہہ رہے ہیں آپ، جس میں عقل نہیں، جس میں شعور نہیں، جس میں کوئی تدبر نہیں۔ انسان تو مدبر ہے، اسے اللہ نے عقل عطا کی ہے، اسے باشعور بنایا ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے وہیں پر پیشاب بھی کر دیتا ہے، وہیں نمک حرامی بھی کر دیتا ہے، انہی کے خلاف کردار بھی ادا کرتا ہے، دوسروں کے ہاتھوں بک جاتا ہے، اپنی قوموں کو یرغمال بنا دیتا ہے، اپنوں کے خلاف کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسانیت گر جاتی ہے تو پھر انسان حیوان سے بھی اگلے درجے میں چلا جاتا ہے، حیوان میں پھر بھی کوئی خوبی موجود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے حقوق بیان کیے کہ اس کے بھی کوئی حق ہے۔ آپ نے فرمایا جانور کو ممبر مت بناؤ، اس پر بیٹھ کر آپس میں باتیں مت کرو، یہ سانس لے رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے آیا ہے ایک ادھر سے آیا، دونوں جانور پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر ہیں، گدھے پر ہیں، کسی چیز پر ہے، وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئے اور باتیں شروع کر دی، جانور پر بیٹھے ہیں اس کی پیٹھ پر، اللہ کے نبی نے منع کیا، اس کے حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر بیٹھ کر مت گفتگو کرو، اللہ نے اسے تمہارے تابع کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے ساتھ زیادتی شروع کر۔ ہر کیڑا جس کو کائنات میں روح دی گئی، اسے جینے کا حق دیا ہے اسلام نے، وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا لا تتخذوا فیہ الروح ورقا، فرمایا جس کیڑے میں، جس جاندار میں روح موجود ہے اسے تم نشانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نشانہ بازی کرنی ہے تو کسی زندہ کیڑے کو سامنے رکھ کر اس کی نشانہ بازی کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اس میں روح ہے،
اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بیان کیا، فرمایا فی کل ذات کبد رطب اجر، فرمایا ہر وہ جانور ذات کبد جو جگر رکھتا ہے، جس کو روح عطا کی گئی ہے، جو کھانا پینا کھاتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھ دیا ہے۔ جو آدمی اس کو کھانا ڈالے گا، دانا ڈالے گا، اس کو پانی پلائے گا، ہر ایک عمل پر اس انسان کو اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے دانے پھینک دیے، ان دانوں کو اوپر آ کر پرندوں نے اٹھا لیا، اجر ہے اس پر۔ اسی لیے ہمارے بزرگ سکھایا کرتے تھے، دسترخوان اٹھا رہے ہو تو دسترخوان کو ایسے سمیٹ سموٹ کر سارا کچھ اکٹھا کر کے مت اٹھاؤ، کہ سب سے پہلے بڑے ٹکڑے روٹیوں کے الگ کر لو، اول تو بچنا ہی نہیں چاہیے، اگر بچ گئے ہیں تو ان کو الگ کر لو، اس میں موجود جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو بھی الگ کر دو، ان میں موجود جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس روٹی کو توڑتے ہوئے ذرے گر گئے، ان کو الگ کر لو، کہ یہ بلیاں موجود ہیں، کتے موجود ہیں، ہڈیاں ان کو ڈال دو۔ یہ جو بڑے پرندے ہیں، جو روٹیوں کے ٹکڑے بچے ہیں چھوٹے کر کے ان کو ڈال دو، جو ریزے بچ گئے ہیں انہیں جمع کر کے وہاں ڈال کے آ جہاں پر کوئی چھوٹا سا بل ہے، سوراخ ہے، جہاں سے چونٹیاں حشرات اندر باہر نکل رہے ہیں، وہ دور سے کھانا تلاش کر کے لائیں گے، ان کے قریب ڈال دو، اور وہاں سے اٹھا کے سنبھال لیں گے۔ انداز بتایا کہ دسترخوان اس طرح سے صاف ہوتا ہے، اس پر موجود ہر چیز جس کا وہ حق ہے اس تک پہنچ جائے۔ اس لیے جانوروں کے حقوق بیان کیے اللہ کے نبی، اس لیے فرمایا فی کل ذات کبد رطب اجر، ہر وہ زیرو جانور جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، ذات کبد جسے اللہ نے جگر عطا کیا ہے، فرمایا اس کے پالنے پر تمہارے لیے انعام رکھ دیا، اجر، نیکی ملے گی، بدلہ ملے گا۔ اب آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے، سماج میں آئے، اس سوسائٹی اور سماج میں آ کر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ان میں اخلاق کے بڑے درجے موجود تھے، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ سید محمد میاں صاحب نے اس بات کو نقل کیا اپنی کتاب میں سیرت الرسول میں، کہ وہ عرب مہمان نواز ہیں، بڑا اچھا خلق ہے مہمان نوازی، مہمانوں کی عزت کرنا۔ اب ان میں کیا مہمان نوازی تھی کہ ان کے گھر میں ہر وقت چولہے چل رہے ہوتے تھے، ہر آنے جانے والے کو وہاں سے کھلایا پلایا جاتا تھا، عادت ہے۔ قرآن حکیم خود سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کے کچھ حالات پتہ چلے ہیں؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا، سیدنا ابراہیم انہیں سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم اجنبی لوگ ہو۔ اب جب ان کو بٹھا دیا تو فوراً اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، وہ بھون کر گوشت لا کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے مہمان کی تعظیم کرتا ہے، کوئی مرغی ذبح کرے گا، کوئی بکرا ذبح کرے گا، کوئی گائے ذبح کرے گا، لیکن اب ذبح کیسے کرے گا؟ کچھ ہوگا تو ذبح کرے گا۔ جب جیب خالی ہو جائیں، ٹیکس ہی ٹیکس ہوں، جو کمایا جائے وہ سارا دے دیا جائے، تو پھر بکرا ذبح کہاں کرنا ہے؟ پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے سخاوت کا
جو یہ انسان کے اندر خوبی رکھی ہے، یہ صرف خوبی نہیں رکھی، ساتھ وسائل معیشت بھی عطا کی کہ سخی تبھی ہوگا نا جب جیب میں پیسے ہوں گے تو پھر سخاوت کرے گا، اس لیے اسے ملنا چاہیے۔ اس کے انداز اور آداب بھی سکھلائے، اس کے کام کے طریقے بھی سکھلائے، انسانیت کے مسائل کیسے حل ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بچڑا ذبح کر کے لاتے ہیں، مکرمون اپنے معزز مہمانوں کے سامنے لا کر دسترخوان بچھاتے ہیں کہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ تو اس لیے اب عربوں میں مہمان نوازی تو ہے، لیکن اس میں ان میں غلو آ گیا تھا، مہمان نوازی میں ایکسٹریم پر چلے گئے۔ اور ایکسٹریم کیا تھی؟ مہمان آیا ہے، اس کو انہوں نے گوشت بنا کر، اس کے پارچے بنا کر، اس کے ٹکے بنا کر کھلانے ہیں، تو وہ کیا کرتے؟ تلوار لیتا مالک اور باہر نکلتا اور اپنے اونٹ کے اوپر جو کوہان ایسے تلوار چلاتا، اوپر سے گوشت اس کا اڑ کر باہر آ جاتا، اس کو گوشت کو پکڑتا اور ان کو کہتا پکاؤ۔ اب گوشت پک رہا ہے تو کوہان میں کتنا گوشت ہوگا؟ کلو ہوگا، 2 کلو ہوگا، 3 کلو ہوگا، 5 کلو ہوگا، بڑی کوہان ہوگی۔ تو اب جو باقی اڑتا سارا وہ ضائع ہو گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو اللہ کے نبی مکارم اخلاق کی تعمیل کرنے کے لیے آئے، ان میں اخلاق موجود تھے، اعلیٰ اخلاق تھے، لیکن ان اخلاق میں وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی انہیں ٹھیک کر ان کو ان کے آداب سکھا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب، طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کی بنیاد کیسے رہو۔ اسی لیے حکم دیا کہ ہر شہر سے باہر چراگاہ بنائی جائے، عام لوگوں کے لیے کہ ان کے پاس چراگاہ موجود ہو۔ انہیں طریقہ سکھلایا کہ تم ان جانوروں کو کیسے پالو گے، یہ بکری کیسے پلتی ہے، یہ گائے کیسے پلتی ہے، یہ اونٹ کیسے پلتا ہے، اس کے پلنے کے انداز سکھلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ شکایت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ لوگ جن کے جانور ہیں کہ اپنے جانور گھروں میں لے جاتے ہیں، دودھ گھروں میں جا کر دھوتے ہیں۔ پہلے دودھ دھونے کی جگہ چشموں کی جگہ ہوتی تھی، جہاں چشمے ہیں وہاں دودھ نکالا جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حلب الابل علی الماء، تم اونٹنی کا دودھ نکالنا چاہتے ہو تو اسے تم الماء، پانی کے پاس ہی نکالو گے۔ اگر وہاں کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، اس کی ضرورت تم پوری کر سکو، سارا کچھ گھر میں اسٹاک کر لیا۔ آداب سکھلائے کہ دودھ کہاں نکالنا ہے۔ دودھ ہمارے پچھلے سارے دور میں دودھ بیچا نہیں جاتا تھا، یہ فری میں دے دیا جاتا تھا۔ آنڈ گوانڈ میں، خاندانوں میں، محلوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو چیزیں ویسی دے دیا کرتے تھے۔ دیسی گھی دے رہے ہیں، مکھن دے رہے ہیں، لسی دے رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں۔ جس گھر میں مہمان آتا ارد گرد والے ویسے ہی ان کے گھر میں چیزیں بھیج دیتے، ان کا مہمان آیا ان کو پریشانی نہ ہو۔ اخلاق تھے، قدر تھی انسانیت کی۔ دین اسلام یہ خوبی سکھاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے گھر میں چولہا نہیں چلنے دیتے کہ نہیں تو انہیں چولہا نہیں چلانا، ہم ہیں یہاں محلے والے، ہم کریں۔ اس کے گھر میں کھانا آتا، اس کے گھر میں چائے آتی، دودھ آتا، فروٹ آتے، جیسا مہمان آتا ویسی لوگ چیزیں بنا کر بھیج دیں۔ آج تو کسی کے گھر میں جانے کے لیے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ تو یہ اخلاق، یہ انداز سکھلائے دین اسلام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جانوروں کے حقوق بتائے اور بتایا کہ تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو کون سی قربانی کرنی ہے تم نے؟ اور میں خوبصورت قربانی ہو، خوبصورت قربانی ہو۔ قرآن حکیم سورہ البقرہ میں یہ جو بقرہ کا واقعہ آتا ہے، اس میں کیا چیز پیش کی؟ جب انہوں نے یہودیوں نے سوالات کیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جانور کیسا ہو، فرمایا خوبصورت جانور لے کر آؤ، تسر الناظرین، وہ جانور دیکھنے والوں کو بھی اچھا اور خوبصورت لگے، ایسا جانور لے کر آؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانور ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا مسلمۃ
لا شیۃ فیہا، بے عیب جانور ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون سا جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے جانور ذبح نہیں کرنے۔ کون سے؟ فرمایا الارجا، جو لنگڑا ہو کر چل رہا ہو، جس کی چاروں ٹانگیں زمین پر نہ لگتی ہوں، اس کی قربانی مت کرو۔ العورا، فرمایا جو اندھا ہے، جسے دیکھنا نہیں آتا، اس کی قربانی بھی مت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا المریضہ، جو انتہائی مریض جانور ہے، بیماریوں میں لگا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی مت کرو۔ الکثیرہ، جو اتنا دبلا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہوگا، سستے کے چکر میں وہ جانور بھی لے کر نہ آؤ۔ اس کے 2 سال پورے ہوئے ہوں، وہ اپنی عمر گزار چکا ہو، کھیرا نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو مصنوعی دانت لگا دی جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم علم نہیں رکھتے۔ اس لیے جانوروں کا علم حاصل کرنا، اس کا علم رکھنا، آج کتنا بڑا المیہ ہے۔ دنیا کی ساری قومیں، یورپ کی، وہ جانور پالتی ہیں، اس کا گوشت آپ کے پاس آتا ہے، دودھ خشک کر کے بھیج رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں۔ مسلمان اس کے پاس کام ہی نہیں۔ اور یہاں جانور رکھنا کتنا مشکل ہو گیا، مہنگائی اتنی کر دی کہ چارہ دانہ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ دین اسلام نے آداب سکھائے ہیں، یہ انداز سکھائے ہیں۔ یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ نیکی، اس پر نیکی ملے گی؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، یہ جو جانور اون والے ہیں، جن پر بہت زیادہ بال ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اس اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی 1 نیکی عطا کی جائے گی، نیکی ملے گی۔ اب نیکی کیا چیز ہے؟ انسان نیکی کے ذریعے سے روحانی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا روحانی طور پر ہمیں آگے بڑھانے کے لیے آیا، اس لیے اس کے حق اور حقوق بیان کیے کہ ان میں نیکیوں کی کثرت ہو، خیر ہو، شر سے اجتناب ہو، گناہوں سے توبہ و ندامت ہو، نیکی کے کاموں کو اختیار کیا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ اس کے گوشت کی تقسیم اور تفصیل کو بھی بیان کیا کہ یہ سارا کچھ خود نہیں کھا جانا۔ فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مضطرب بنا ہوا ہے اس کو بھی دینا ہے، اور جو آپ کے پاس پہنچا ہی نہیں، اپنے گھر میں انتظار میں ہے، گوشت اس تک بھی جانا چاہیے۔ یہ نہیں سہولت کے لیے جو آ گیا، جس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جو ضد پر ہے، جو مانگ رہا ہے، جو چمٹ گیا، اس کو تو مل جائے۔ اور جو عزت دار ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو اپنی ضرورت کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس کو ملے گی نا، اس تک بھی اس جانور کے گوشت کا پہنچانا۔ فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو چمٹا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، اس تک بھی اس کا گوشت پہنچا دو، اپنا حصہ رکھنا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا اس میں سے تم بھی کچھ کھا لو۔ یہ نہیں کہا کہ سارا ہی ڈیپ فریزر میں رکھ لو، کہ یہ تو سارا اپنے ہی اندر کر دو، پائے بھی ادھر، اوجری بھی اندر ہی رکھ دو، کوئی چیز کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا اس میں سے تم بھی کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور دوسروں کو بھی کچھ کھلا دو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کسی محتاج اور چمٹنے والے ضرورت مند کو بھی اس میں سے کھلا دو، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ تو یہ قربانی کا عمل، اس لیے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو پالا کرو، انہیں موٹا تازہ کیا کرو، انہیں خوبصورت اور خوبرو بنایا کرو، تاکہ پتہ چلے یہ شعائر دین میں سے اللہ کا تعارف اس کے ذریعے سے زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین کی عظمت عطا فرمائے، اور قربانی کے اس عمل کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمال جانور میں ہونا چاہیے اس کو تلاش کر کے اس کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو کریں گے کہ جو جانور ذبح کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ان میں کیا کمال ہونا چاہیے، ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جو ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمال اور خوبیاں ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ توفیق نصیب فرمائے۔